قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کو میں نے پڑھا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پکی اور سچی توبہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ آیت کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یہ انداز کتنا میٹھا ہے کہ اگر باپ اپنے بیٹے کو کہہ دے کہ اے بیٹا، یا ماں کہہ دے اے میرے سونے، اے میرے پیارے بیٹے، تو ہم لوگوں کے سامنے فخر محسوس کرتے ہیں کہ میری والدین نے کبھی مجھ سے بدتمیزی والے لہجے کے اندر بات نہیں کی، تو کر کے بات نہیں کی، بلکہ ہمیشہ عزت کے ساتھ ہی والدین نے مجھے بلایا ہے۔ تو جب ہم اس پر فخر محسوس کرتے ہیں تو یار وہ رب جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور وہ اپنے بندوں سے ماں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت فرماتا ہے، تو ہمیں اس رب کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے کہ رب نے کتنے خوبصورت الفاظ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اس سے بڑی ہمارے لیے خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ اور آگے فرمایا کہ توبوا الی اللہ، میری طرف توبہ کرو، توبۃ نصوحا، توبہ بھی کچی نہیں کرنی کہ ادھر سے توبہ کی اور ادھر جا کے پھر توڑ دی۔ فرمایا کہ پکی اور سچی توبہ کرنی ہے کہ جب توبہ کر کے جائے تو گلی کے اندر گزرے، محلے کے اندر گزرے، پھر لوگ یہ نہ کہیں کہ اس کا ماضی کیا ہے، یہ پہلے کیا کیا کرتا تھا، بلکہ جب گلی سے گزرے اس انداز سے توبہ کرنی ہے کہ دیکھنے والا کہے کہ وہ دیکھو حضور کا سچا غلام جا رہا ہے، وہ حضور کا سچا غلام جا رہا ہے۔ اس انداز سے آج آپ لوگوں نے توبہ کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل، اور دیکھیں کہ توبہ کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ اگر ہم پہلی امتوں کے واقعات پڑھتے ہیں، اگر رب ان کے اوپر اتنا مہربان تھا، پھر یہ امت تو پھر ساری امتوں کی سردار ہے۔ جس طرح ہمارے نبی سب نبیوں کے سردار ہیں، ہماری کتاب سب کتابوں کی سردار ہے، پھر اس کے اندر جو رات دی گئی رمضان کے اندر لیلۃ القدر، وہ سب راتوں کی سردار ہے، پھر رمضان کا جو مہینہ دیا گیا وہ صرف حضور علیہ السلام کو عطا کیا گیا، یہ سب مہینوں کا سردار ہے، پھر جس نبی پر یہ سب کچھ نازل ہوا وہ سب رسولوں کا سردار ہے۔ تو اس لیے کہ یہ امت سب امتوں کی سردار ہے، جب اللہ تعالیٰ باقی امتوں کے اوپر اتنا مہربان ہے تو اپنے محبوب کی امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کتنی محبت کا اظہار فرماتا ہوگا، کتنے لاڈ اس امت کے اللہ تعالیٰ کی ذات لڑاتا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی قوم کے اندر ایک بندہ تھا، اتنا گنہگار تھا، اتنا بڑا مجرم تھا کہ لوگوں نے اس کے گناہوں سے، اس کی عادتوں سے تنگ آ کے اسے بستی سے نکال دیا۔ کہتے ہیں جب بستی سے نکالا تو نہ کسی رشتہ دار نے اسے اپنے گھر کے اندر رکھا، نہ کسی دوست نے رکھا، نہ کسی محلے دار نے رکھا، نہ کسی ہمسائے نے رکھا، حتیٰ کہ پنچایت کے اندر فیصلہ طے ہوا اور اس کو بستی سے نکال دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی گیا کسی بندے نے بھی اس کو اپنی بستی کے اندر اپنے گھر میں داخل ہونے نہیں دیا۔ اب اس نے ایک جنگل کا رخ کر لیا، کہتے ہیں کہ جنگل کے اندر گیا اور دن گزارنے شروع کر دیے، کھانے کے لیے جو سامان پاس تھا وہ کھاتا رہا، جب وہ چیز ختم ہو گئی اب اس کے غربت کے دن شروع ہو گئے، اب وہ پتے کھا کے گزارا کرتا ہے، حتیٰ کہ اتنا بیمار ہو گیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا کہ اس کے جسم کے اندر بیماری لگ گئی اور موت کے قریب قریب تھا، اور اس وقت اسے خیال آیا کہ ساری زندگی میں نے رب کو ناراض کیا ہے اور رب کو کبھی راضی کرنے والا کام نہیں کیا، تو آج کیوں نہ ہو کہ اس رب کو میں پکار لوں۔ کہتے ہیں کہ اس جنگلوں کے اندر ایک پہاڑوں کے ایک غار کے اندر وہ بندہ لیٹ کے اور اللہ کو صرف ہلکا سا یاد کرتا ہے اور زبان سے یہ کہتا ہے مولا میں نے کوئی چنگا عمل نہیں کیا، ساری عمر تیری نافرمانی کے اندر گزار دی ہے،
آج دوست بھی ساتھ نہیں، آج بچوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، آج بیوی نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، آج والدین بھی پیچھے ہٹ گئے، بہن بھائی بھی میرے بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن اے مولا، اگر مجھے معاف کرنے سے تیری رحمت کے اندر کمی آتی ہے تو پھر تو مجھے معاف نہ کر، اگر مجھے معاف کر دینے سے تیرے خزانے کے اندر کمی آتی ہے پھر مولا مجھے معاف نہ کر۔ کہا مولا میں تیری بارگاہ کے اندر تیری رحمت کا، توبہ کا طلبگار ہوں، مجھ جیسے نکمے کو معاف فرما دے۔ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی لاچاری کا اظہار کیا، اگر تو نہیں بخشے گا مولا تیرے علاوہ تو کوئی خدا ہے ہی نہیں، مجھے معاف فرما دے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ یہ الفاظ کہتا کہتا نا دنیا سے چلا گیا، یعنی اس کی جان نکل گئی۔ ادھر جان نکلتی ہے، ادھر اللہ تعالیٰ کی ذات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرما دیتا ہے، اے موسیٰ فلاں جنگل کے اندر چلے جائیں، وہاں پہ ایک پہاڑ ہے، اس کے اندر ایک غار ہے، وہاں پہ میرا ایک دوست دنیا سے چلا گیا ہے۔ اے موسیٰ آپ نے خود اس کو غسل دینا ہے، اس کو کفن بھی خود پہنانا ہے، اس کا جنازہ بھی خود پڑھانا ہے، اس کو قبر کے اندر بھی خود اتارنا ہے، اور آپ اپنے علاقے کے اندر اعلان کروا دیں آج جو بندہ بھی اس کا جنازہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ کی ذات سب کو بخش بھی دے گا، سب کو جنت بھی عطا فرما دے گا۔ کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے وحی نازل کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ اب آپ نے اعلان کروایا تو لوگ جنگل کی طرف دوڑ پڑے کہ ایسا کون سا ولی ہے کہ جو ہماری نظروں سے چھپا ہوا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہم اس کے فیض سے محروم رہے۔ آج تو بھئی ہم نے زیارت بھی کرنی ہے، آج ہم نے ان کا منہ بھی دیکھنا ہے، آج ہم نے جنازہ بھی پڑھنا ہے۔ تو یہ امید لے کے پورے کا پورا علاقہ جو ہے شہر وہ اس جنگل کی طرف دوڑ پڑا۔ کہتے ہیں چلتے چلتے جب اس وہاں پہ پہنچے دیکھا یہ تو وہی شخص ہے کہ جس کو ہم نے بستی سے نکال دیا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی کا حکم تھا اور اللہ کے نبی نے خود غسل بھی دیا، کفن بھی دیا، جنازہ بھی پڑھایا، قبر کے اندر بھی اتارا، تو اس لیے خاموش اختیار کرتے رہے اور بولے نہیں کہ بعد کے اندر سوال کریں گے۔ کہتے ہیں جنازہ پڑھا لیا، بعد کے اندر سوال رکھ دیا کہ حضور یہ تو وہ بندہ ہے جس کے گناہوں سے تنگ آ کے، جس کی عادتوں سے تنگ آ کے ہم نے اس کو بستی سے نکال دیا تھا، اور آج آپ نے اعلان کروایا ہے کہ جو اس کا جنازہ پڑھے گا پہلے تو آپ کے حکم کے مطابق ہی ہم نے آپ سے مشورہ کر کے ہی ہم نے اس کو بستی سے نکالا تھا، اور یہ تو اللہ کا نافرمان تھا، آپ نے ہی ہمیں یہ بتایا تھا، اور آج آپ ہی اعلان کروا رہے ہیں کہ جو بندہ اس کا جنازہ پڑھے گا ہے بھی اللہ کا ولی، ہے بھی اللہ کا دوست، اور آگے فرمایا کہ جو جنازہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کی بھی بخش فرما دے گا۔ تو یہ کیسے اتنا بڑا ماجرا ہو گیا کہ ہم نے تو اسے کبھی کوئی چنگا کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جلالی نبی تھے، جلال کے اندر آ جاتے تھے، فوراً طور پہاڑ پہ پہنچے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ہم کلام ہوئے، ڈائریکٹ سوال رکھ دیا کہ مولا کریم اس حکمت کی سمجھ نہیں آئی کہ جس کو پہلے بستی سے نکلوایا آج وہی طرح دوست بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ موسیٰ یقیناً یہ میرا نافرمان تھا، لیکن مرتے وقت اس نے جو توبہ کے کلمات اپنی زبان سے نکال لیتے، میری رحمت نے گوارا نہیں کیا کہ میں اس کو خالی موڑ دوں، بلکہ میں نے اسے یہ مقام دے دیا ہے اس کی توبہ کی برکت سے، میں نے اس کو بھی بخش دیا ہے، اور جن جن لوگوں نے اس کا جنازہ پڑھا ہے میں نے ان سب کو بھی جنت عطا فرما دیا ہے۔ تو یہ صرف ہماری زبان سے کہہ دینا کہ اے مولا کریم میں تیری بارگاہ کے اندر توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے، اتنے الفاظ کہنے سے ہماری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صرف حقوق العباد اگر ہم نے کھائے ہوں گے، کسی کا حق کھایا ہوگا، زیادتی کی ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات معاف نہیں فرمائے گا۔ تو یہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے یہ زمین اور آسمان کے درمیان جو فاصلہ ہے نا، یہ ہے 500 سال کا فاصلہ۔ کتنا فاصلہ ہے؟ 500 سال۔ یہ پہلے یہ جو کہتے ہیں جہاز آسمانوں پہ اڑ رہا ہے، آسمان میں نہیں اڑ رہا ہوتا، آسمان تک تو پہنچ نہیں سکتا، یہ تو 500 سال کا فاصلہ ہے۔ تو کبھی بھی جہاز یہ بادلوں کے اندر اڑ رہا ہوتا ہے،
جو جہاز ہے وہ بادلوں کے اندر اڑ رہا ہوتا ہے، آسمان تک کوئی جہاز نہیں پہنچ سکتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو وقفہ ہے یہ 500 سال کا وقفہ ہے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرمایا اگر گناہ کرتے رہیں اور گناہوں کے ساتھ زمین اور آسمان کے درمیان کا جو فاصلہ ہے 500 سال کا، اس کو بھر دیں۔ حالانکہ حضور نے فرمایا کہ اگر پوری دنیا بھی گناہ کرنے لگ جائے پھر بھی یہ فاصلہ بھرا نہیں جا سکتا۔ مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے فرمایا اگر کوئی بندہ اتنے گناہ بھی کر لے اور اللہ کی بارگاہ کے اندر صرف یہ کہہ دے اے مولا مجھے معاف فرما دے، حضور نے فرمایا کہ اللہ صرف معاف نہیں کرے گا بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل فرما دے گا۔ تو یہ کوئی سودا مہنگا تو نہیں ہے، صرف زبان سے کہہ دینا کہ اے مولا مجھے معاف فرما دے۔ اس لیے جے میں ویکھاں عملاں والے تے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں رحمت رب دی تے بلے بلے بلے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین جو امام حسین کے بیٹے ہیں اور وہ ہیں کہ جو کربلا سے زندہ واپس آئے تھے، یعنی سب شہید ہو گئے تھے لیکن امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ زندہ صحیح سلامت واپس آئے اور ان سے آگے پھر نسل چلی۔ تو امام زین العابدین جب وضو کرتے تھے تو وضو کرنے کے بعد آپ کا جسم مبارک کانپنا شروع ہو جاتا تھا۔ پوچھا کسی نے حضور یہ وضو کیا ہے، آپ کے جسم کے ساتھ ٹھنڈا پانی ٹکرایا ہے اور آپ کا جسم کیوں کانپنا شروع ہو جاتا ہے؟ تو امام زین العابدین آگے سے جواب دیتے ہیں کہ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم لوگ کس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لیے جا رہے ہو؟ اگر ہم کسی وکیل کے جج کے سامنے جائیں، کسی وزیر اعلیٰ کے سامنے جائیں، ہم اپنے بٹن چیک کرتے ہیں کہ میرا کوئی بٹن تو نہیں بند کھلا ہوا، ہم اپنی ویسٹ کوٹ ہم اچھے طریقے سے جاتے ہیں کہ کہیں وہ برا نہ منا جائے کہ اس بندے کو آنے کی ملنے کی تمیز نہیں ہے۔ تو جب ہم ایک عام جو حاکم ہے جس کو اللہ نے وقتی طور پہ اختیار دیا ہے اگر اس کے سامنے جاتے ہوئے ہم اتنا لحاظ کرتے ہیں تو آپ فرمایا کہ وہ تو احکم الحاکمین ہے، سب سے بڑا حاکم ہے، سب سے بڑا بادشاہ ہے، تو اس کے سامنے جانا کوئی عام بات تو نہیں ہے۔ فرمایا کہ پھر بھی میرا جسم نہ کانپے، یہ آپ کا تقویٰ تھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی، اس نے آ کے اپنا مسئلہ رکھا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، رونے لگ گئیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کون سا گناہ کیا ہے؟ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں نے زنا کر لیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی تم اور کہا کہ جو زنا کیا تھا وہ بچہ میرے پیٹ کے اندر ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ابھی تم انتظار کرو، جب یہ بچہ پیدا ہو جائے تب تم میرے پاس آنا۔ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب وہ بچہ پیدا ہوا اور اس بچے کو لے کے وہ ماں ابھی پہلا دن ہی ہے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہو گئی، اور دیکھیں کہ وہ محبوب جو اپنی امت کے لیے اپنے آنسو بہاتے ہیں، جو رب کے پاس جا کے بھی اپنی امت کو نہیں بھولے، لیکن دیکھیں کہ آقا علیہ السلام شریعت کی کتنی پاسداری کرتے ہیں۔ دیکھیں اگر حضور شفقت فرمانے والے ہیں تو آقا علیہ السلام نے جہاں حکم آیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو حضور نے وہاں پہ پھر ہاتھ بھی کٹوائے۔ اور ہر نبی کو اللہ کی ذات نے ایک دعا دی کہ وہ دعا مانگ لے، دنیا کے اندر جو مانگے گا اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرے گا۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے بھی وہ دعا دی تھی لیکن ہر نبی نے اپنی دعا دنیا کے اندر ہی مانگ لی ہے، میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے آخرت کے لیے بچا کے رکھی ہے کہ میں وہ دعا دنیا کے اندر نہیں میں نے مانگی، آخرت کے اندر مانگوں گا اور اپنی امت کو جنت کے اندر لے کے چلا جاؤں گا۔ تو وہ شفیق نبی حضور کی بارگاہ کے اندر وہ عورت آ گئی، 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا تو اپنے ہاتھ کے اندر اٹھائے ہوئے ہے، ابھی شاید اس بچے نے ماں کا دودھ بھی نہ پیا ہوگا، حضور کے سامنے جا کے رکھ دیا کہ حضور آپ نے کہا تھا جب بچہ پیدا ہو تو میرے پاس آ جانا۔ تو آقا علیہ السلام نے اس بچے کو کسی اور کے حوالے کیا اور کہا کہ اس عورت کے جسم کو کسی کپڑے کے ساتھ کس کے باندھ دیا جائے اور پھر اسے سنسار کر دیا جائے، یعنی پتھر مار کے اسے قتل کر دیا جائے۔
کہتے ہیں کہ اس عورت کو قتل کر دیا گیا، چونکہ سزا شریعت کے اندر یہ بنتی تھی۔ اس کے بعد کئی لوگوں نے باتیں کی کہ اس عورت، اس کی تو توبہ ہی قبول نہیں ہوئی، یہ بڑی گنہگار تھی، اس نے اتنا بڑا جرم کیا تھا، اس سے بڑا تو کوئی جرم ہو ہی نہیں سکتا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کی باتیں سنی تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ مدینے کے 70 لوگوں کے اندر بانٹ دی جائے تو پھر بھی اس عورت کی توبہ سب لوگوں کے لیے کافی ہوگی۔ اتنی توبہ کی ہے کہ 70 لوگوں کو بخشوا سکتی ہے۔ 70 لوگ بیٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، جتنا اجر اور جتنا مقام اللہ ان کو عطا کرے گا، اس سے زیادہ اللہ نے اس عورت کو عطا فرما دیا ہے۔ صرف کیا گیا تھا، اپنے گناہ کے اوپر توبہ کی تھی۔ اور ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی آ کے یہی مسئلہ بیان کیا، حضور مجھ سے بھی یہ والا گناہ ہو گیا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حکم دیا اور اس نوجوان کو پتھر مار کے قتل کیا گیا۔ اور جب سنسار کیا اس کے بعد پھر مدینے کے اندر آواز گونج گئی، 2 گروہ بن گئے۔ ایک کہتا تھا اس نے اچھا کام کیا ہے، اپنی سزا دنیا کے اندر ہی بھگت لی ہے۔ دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، ان کی بخشش نہیں ہونی، یہ بڑا گنہگار تھا، اللہ نے اسے کبھی بھی نہیں بخشنا۔ جب آقا علیہ السلام نے ان کی بات کو سنا تو حضور فوراً ممبر کے اوپر چڑھ گئے اور اس کے اوپر جلوہ فرما ہو کے میرے آقا نے فرمایا کہ اس نوجوان جن کا نام حضرت ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، میرے حضور نے فرمایا کہ ماعز بن مالک نے ایسی توبہ اللہ کی بارگاہ میں کی ہے کہ اگر ان کی توبہ تمام امت کے اندر بانٹ دی جائے، اللہ تعالیٰ صرف ان کی توبہ کی برکت سے میری تمام امت کو جنت عطا فرما دے گا۔ اتنی توبہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ان کی پسند آئی ہے۔ تو یہ یعنی توبہ کرنے والے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارکی گناہ ہو کر۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ ایک بندہ جب گناہ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر توبہ کرتا ہے کہ اے مولا مجھے معاف فرما دے، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ وہ بندہ دوبارہ گناہ کرتا ہے، یعنی کافی عرصہ گزرنے کے بعد پھر دوبارہ وہ گناہ کر لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر توبہ کرتا ہے کہ اے مولا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، تیرے علاوہ بخشنے والا کوئی نہیں ہے، لہذا مجھے معاف فرما دے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اللہ پھر اسے معاف کر دیتا ہے۔ پھر وہ بندہ کچھ عرصہ باز رہتا ہے، پھر اللہ دوبارہ توبہ گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرنے کے لیے آ جاتا ہے۔ فرمایا کہ جب 3 مرتبہ اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کرنے کے لیے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے اتنا راضی ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اس بندے کو پتہ ہے کہ میرے علاوہ بخشنے والا کوئی نہیں ہے، اگر کوئی ذات مجھے معاف کر سکتی ہے اور مجھے میرے گناہوں کی سزا سے بچا سکتی ہے تو پھر وہ رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ اس لیے یہ بندہ میرے اوپر امید رکھ کے بار بار میری طرف ہی آتا ہے، مجھے ہی پکارتا ہے، میرے آگے سجدہ اپنا سر سجدے کے اندر رکھ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جا، آج کے بعد تو جو کرے گا میں رب تجھے دوزخ نہیں بلکہ جنت عطا فرما دوں گا۔ لیکن یہ ہر بندے کے لیے نہیں ہے، یہ اس بندے کے لیے ہے جو ایسی توبہ کرے کہ دوبارہ وہ گناہ کی طرف نہ جائے۔ اب یہ نہیں کہ کوئی بندہ کہے کہ لو جی قاری صاحب نے تو حدیث سے بات سنا دی ہے کہ جو بندہ توبہ کرے اس کے بعد پھر گناہ کر لے، پھر توبہ کرے، پھر گناہ کرے، پھر توبہ کرے، پھر اس کے بعد جو مرضی کرے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہ اس بندے کے لیے حضور نے فرمایا کہ جس سے یقین ہے کہ دوبارہ میں کبھی بھی توبہ گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا، اللہ تعالیٰ کی ذات اس بندے کو یہ مقام عطا فرماتا ہے۔ صحابی رسول حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ ان کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے آقا علیہ السلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باہر لے کے چل پڑے۔ آقا علیہ السلام چلتے چلتے ایک جگہ پہ رک گئے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے معاذ، میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ڈرتے رہنا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ڈرتے رہنا۔
اور قرآن پاک کی تعلیم سیکھتے رہنا۔ فرمایا کہ کبھی بھی کسی ظالم کا ساتھ نہ دینا اور کبھی بھی حق کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ کہا کہ فتنہ پھیلانے والے لوگوں کے ساتھ بھی کبھی شامل نہ ہونا، اور امن پسندی کو پسند کرنا، اور تعلیم کو، قرآن کو، حدیث کو عام کرنا۔ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام وصیتیں کرتے گئے اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر کہ بندہ یہ کام کر لے گا، اللہ سے بھی ڈرے، اللہ کے رسول سے بھی ڈرے، قرآن بھی سیکھے، حدیث بھی سیکھے، اور کبھی بھی کسی 2 نمبر بندے کا، کسی ایرے گہرے کا ساتھ نہ دے۔ فرمایا کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کتنا کرم کرتا ہے کہ اس کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما کے اس بندے کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ ہر حدیث پاک کے اندر یہ بھی آتا ہے، جو بندہ توبہ کرتا ہے نا اپنے گناہ سے، اب مثال کے طور پہ خدا نہ خواستہ ایک بندے نے ایک گلی کے کونے پہ کھڑے ہو کے کوئی گناہ اس سے ہو گیا، گانا سن لیا، کسی کو گالی دے دی، کوئی بدنگاہی کر لی، اس نے وہاں پہ کھڑے ہو کے وہ گناہ کر لیا، تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ زمین اور اس کے پاس جتنی ارد گرد کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری اس کے گناہ کے اوپر گواہ ہو جاتی ہیں۔ بروز قیامت جب وہ بندہ آئے گا تو جس جگہ پہ کھڑے ہو کے اس نے گناہ کیا تھا، وہ چیز، وہ زمین بھی، وہ درخت جس کے پاس کھڑے ہو کے کیا تھا، وہ اینٹ، وہ پتھر جس کے پاس کھڑے ہو کے کیا تھا، فرمایا کہ وہ ساری چیزیں اس بندے کے خلاف گواہی دیں گی۔ اے مولا، اس نے میرے اوپر کھڑے ہو کے یہ گناہ کیا تھا، میرے اوپر بیٹھ کے یہ گناہ کیا تھا، فلاں زمین کہے گی مولا اس نے میرے اوپر کھڑے ہو کے یہ گناہ کیا تھا۔ تو آقا فرماتے ہیں لیکن جو بندہ اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کر لیتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات زمین کے اس حصے کو بلا دیتا ہے، اب بروز قیامت وہ زمین اس بندے کے خلاف گواہی نہیں دے گی، بلکہ زمین کو بھی نہیں پتا رہے گا کہ اس بندے نے میرے اوپر کھڑے ہو کے یہ گناہ کیا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندے کے اوپر اس قدر مہربان ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے، غلام کا نام ہے عتبہ، یہ غلام تھے اور ساری زندگی انہوں نے شراب کے اندر، گناہوں کے اندر اور برے کاموں کے اندر عتبہ نامی غلام نے اپنی زندگی بسر کر دی۔ کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا اچانک حادثہ پیش آیا کہ عتبہ غلام چلتا چلتا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جو اللہ تعالیٰ کے ولی کامل تھے، ان کی خدمت کے اندر یہ غلام پہنچ گیا، اور کہتے ہیں کہ عتبہ غلام نے جب آپ کی مجلس کے اندر پہنچا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی، تو حضرت حسن بصری اس وقت قرآن پاک کی آیت پڑھ رہے تھے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، یہ آیت پڑھ رہے تھے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا ابھی مسلمانوں پر وہ وقت نہیں آیا، کیا ابھی یہ وقت نہیں آیا لوگوں پر کہ اللہ کے خوف کے ساتھ لوگوں کے دل لرز جائیں، لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ کے خوف کے اندر ڈرنا شروع ہو جائے، کیا ابھی تک لوگوں کے اوپر یہ وقت نہیں آیا؟ کہتے ہیں کہ عتبہ غلام کہ جو نہایت گنہگار تھا، لیکن جب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان کی مجلس کے اندر پہنچا اور یہ آیت کریمہ سنی اور انہوں نے ایسی تشریح بیان کی کہ لوگ رونا شروع ہو گئے، اور یہ بھی بیٹھ کے وہاں پہ رونا شروع ہو گیا۔ جب آپ کی نظر اس کے اوپر پڑی، اس نے سوال کیا کہ حضور، میں نے پوری زندگی گناہوں کے اندر گزار دی ہے، کبھی بھی میں نے رب کی فرما برداری نہیں کی، تو میرا سوال یہ ہے کہ میں نے جتنے گناہ کیے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی ذات میرے گناہ بھی بخش دے گا؟ جتنے گناہ میں نے کیے ہیں کیا اللہ کی ذات میرے گناہوں کو بخش دے گا؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہاں کیوں نہیں، وہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ کی ذات بخشنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات رب العالمین ہے، تو اللہ تعالیٰ جتنے بھی تیرے گناہ ہوں گے سارے کے سارے معاف فرما دے گا۔ کہتے ہیں کہ یہ بات سننی تھی کہ عتبہ غلام فوراً زمین کے اوپر بے ہوش ہو جاتا ہے، اور بے ہوش ہوئے اور اس کے بعد جو ہے دوبارہ ہوش آئی تو حضرت حسن بصری ان کے پاس کھڑے ہو کے عربی کے یہ شعر پڑھ رہے تھے جن کا ترجمہ یہ ہے، اے نوجوانوں کہ تم اللہ کی تیار کی ہوئی آگ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ کیا اللہ تعالیٰ کی جہنم سے تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اوپر تمہیں امید نہیں ہوتی
کہ ہم اگر یہ عمل کریں گے تو اللہ ہمیں جنت دے گا، اگر ہم گناہوں سے بچ جائیں گے اللہ ہمیں یہ مقام دے گا، اور اگر نافرمان رہیں گے تو ایسا عذاب اللہ تعالیٰ کی ذات نے تیار کر رکھا ہے کہ جو انسان کی روح کو بھی تڑپا کے رکھ دے گا۔ ابھی آپ بھی اس چیز سے واقف ہوں گے کہ اگر ماچس کی تیلی کو جلائے نا، ماچس کی وہ آگ کتنی کو ہوتی ہے، لیکن اگر میری انگلی کے نیچے رکھی جائے تو میں وہ والی آگ بھی برداشت نہیں کر سکتا، میں وہ بھی ہاتھ پیچھے کر لوں گا۔ آج صبح نہانے کے لیے پانی میں نے گرم کیا تو پانی جب میں ٹب کے اندر ڈال رہا تھا تو 2 سے 3 قطرے، صرف 2 سے 3 قطرے وہ میرے پاؤں کے اوپر گر گیا، اور اس وقت مجھے پتا ہے کہ میری تکلیف کا کیا عالم ہوگا۔ تو مجھے آپ بتائیں کہ یہ تو ایک دنیا کی آگ ہے اور دنیا کا پانی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ نے دوزخ کی جو آگ ہے نا، دوزخ کی، اگر اس کا صرف ایک چنگاڑی، صرف اتنی انگلی کے برابر ایک کوئلہ اگر زمین کے اوپر حضور نے فرمایا کہ رکھ دیا جائے تو اتنی گرمائش ہے جہنم کی آگ کے اندر، پوری کی پوری زمین جل کر راکھ ہو جائے۔ جہنم کی ساری آگ کی بات نہیں ہو رہی، آگ کی وادی کی بات بھی نہیں ہو رہی، بلکہ فرمایا کہ اگر جہنم کی جو آگ ہے اور اس کی صرف ایک چنگاڑی چھوٹی سی، حضور نے فرمایا اگر دنیا کے اندر رکھ دی جائے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ پوری دنیا اس کی تپش کے ساتھ جل کے راکھ ہو جائے۔ صرف ایک کوئلے کی بات ہو رہی ہے۔ مجھے بتائیں کہ اگر اس سے زیادہ اگر رکھ دی جائے تو پھر اس کیا عالم ہوگا۔ پھر آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو جہنمیوں کو جو پسینہ آتا ہے، جب ان کو پسینہ آئے گا تو آقا فرماتے ہیں کہ اس پسینے کا صرف ایک قطرہ حضور نے فرمایا کہ اگر سمندر کے اندر ڈال دیا جائے تو پانی کے اندر اتنی بدبو آئے گی کہ پوری دنیا اس بدبو کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو جائے گی۔ جسم سے، جہنمیوں کے جسم سے جو پسینہ نکلنا ہے، تو آقا نے فرمایا کہ اگر پسینے کا ایک قطرہ صرف زمین کے اوپر ڈال دیا جائے تو اس کی بدبو کے ساتھ ہی پوری دنیا جو ہے وہ مر جائے، اتنی خطرناک وہ اسمیل ہے۔ اور اگر ہم اس کے مقابل اللہ کی رحمت کا موازنہ کریں، اگر ہم اچھے اعمال کریں گے، اللہ تعالیٰ نے جو جنت عطا کرنی ہے، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے جو ایک مومن کو جنت عطا کرنی ہے، پھر اس جنت کے اندر جو حور دینی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ وہ حور اتنی خوبصورت ہوگی کہ اس نے 70 لباس پہنے ہوئے ہوں گے، لیکن اس کے جسم کی سفیدی پھر بھی جس کو وہ حور ملے گی اس کو وہ نظر آ رہی ہوگی۔ یعنی 70 لباس، آج میں نے 2 کپڑے پہنے ہوئے ہیں، میرا لباس نیچے سے نظر نہیں جسم آ رہا، لیکن فرمایا کہ جنت کا لباس کتنا اعلیٰ ہے، فرمایا کہ 70 لباس پہنے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ جنتی جس کو وہ حور ملے گی اس کو اپنی حور کا جسم اس کپڑوں کے اندر سے بھی اس کی خوبصورتی نظر آ رہی ہوگی۔ اور فرمایا کہ اگر میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ جنت کی حور اپنا کنگن جو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے کنگن اللہ جو پہنائے گا، اگر اپنا کنگن حضور نے فرمایا زمین کے اوپر ظاہر کر دے، جتنا خوبصورت وہ کنگن ہے جو اسے پہنائے جائیں گے، فرمایا کہ اگر وہ زمین پر ظاہر کر دے تو سورج کی روشنی بھی اس کے آگے کم پڑ جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے بندوں کے لیے انعامات رکھے ہوئے ہیں۔ اور اگر ہم پھر بھی، ہماری مسجدیں ویران ہیں، یہ تو آج جو ہے وہ ہر بندہ آ گیا ہے، ورنہ کوئی حال نہیں ہے۔ آپ اگر رمضان کے اندر آپ کوئی حال نہیں رہا تو باقی عام دنوں کی تو کیا ہی بات ہے۔ جہاں پہ ادھر ہلکا سا کوئی بندہ اونچی بول لے تو بندہ اپنے گھر سے سارے ضروری کام چھوڑ کے فوراً باہر آ جاتا ہے، کی ہو گیا ہے، یعنی صرف تماشا دیکھنے کے لیے کہ کی ہو گیا، کی گل ہو گئی، یعنی بڑا کہے گا کہ میں اب ان کا فیصلہ میں نے کروا دینا ہے۔ تو جو بندہ دوسروں کے فیصلے کروا رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا بھی تو فیصلہ اللہ کی بارگاہ میں کروا لینا کہ یار ہم نے آخرت سے جو ہے وہ اس کے عذاب سے کیسے بچنا ہے۔ حضرت فضیل عیاض یہ بہت بڑے محدث تھے اور حدیثیں لکھا کرتے تھے، عالم دین تھے اور پائے کے چوٹی کے ولی کامل تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اس فیلڈ میں آنے سے پہلے ایک ڈاکو تھے، اور ایک دن ایسا ہوا کہ چوری کرنے کے لیے گئے، اور جس گھر کی چوری کرنی تھی اس دیوار کے اوپر چڑھے، اور جب دیوار پہ چڑھے تو اندر جو مالک تھا
وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا اور یہ پڑھ رہا تھا کہ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ابھی مسلمانوں پر وہ دن نہیں آیا کہ لوگوں کے دل اللہ کے خوف سے ڈر جائیں۔ کہتے ہیں کہ یہ آیت سننی تھی اور اس آیت کی چاشنی حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے جب دل کے اندر سمائی، کہتے ہیں کہ دیوار سے فوراً نیچے اترتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، فوراً گئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر، ساری رات توبہ کرتے رہے، ساری رات روتے رہے، مولا مجھے معاف کر دے، آج کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اور کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد دین کا علم حاصل کرنا شروع کر دیا، اور دین کا علم حاصل کرنے کے بعد کہتے ہیں پھر ایسے عالم دین بنے، ایسے محدث بنے کہ بڑے بڑے چوٹی کے جو علماء تھے وہ ان کی شاگردی کے اندر بیٹھا کرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جس بندے کو ہدایت دے دے پھر کوئی بندہ بھی اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ ہم نے وہ واقعہ سنا ہوا ہے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ چونکہ سخت تھے اور صرف شریعت کے معاملے میں سخت تھے، ویسے حضرت عمر فاروق سخت نہیں تھے، ویسے تو آپ سے زیادہ کوئی نرم دل ہو ہی نہیں سکتا، اور جس کی دلیل قرآن پاک کے اندر آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آیت کا سورہ محمد کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو حضور کے ساتھ ہیں۔ حضور کے ساتھ کون ہوتے تھے؟ صحابہ کرام ہی ہوتے تھے نا۔ اللہ نے فرمایا کہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور ان کے جو ساتھ ہیں یعنی صحابہ کرام وہ کافروں پر تو سخت ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس میں وہ بڑے نرم دل ہیں، آپس میں جو صحابہ کرام ہیں بڑے نرم دل ہیں، اور ان سے نرم دل کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو سیدنا عمر فاروق جو آدھی دنیا کے بادشاہ تھے اور سخت اتنے زیادہ تھے کہ کوئی ان کے آگے بات کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، اور کہتے ہیں کہ ایک دن ایک بندہ اپنے گھر کا مسئلہ لے کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ پہنچا کہ میری بیگم میری بات نہیں مانتی، میرے آگے سے اونچی آواز سے بولتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق کا دور ہے، انہوں نے حضور کی صحبت حاصل کی ہوئی ہے، تو جا کے ان سے مسئلہ حل کروا لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ چلتا چلتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے پہ پہنچا، جب دروازے پہ پہنچا تو اندر سے آواز آ رہی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زوجہ تھیں وہ ان کے ساتھ لڑ رہی تھیں، اونچی آواز سے ان کے ساتھ بات کر رہی تھیں اور انہیں ڈانٹ رہی تھیں۔ کہتے ہیں کہ اس نے جب یہ ماحول دیکھا تو فوراً اپنے گھر کی طرف چل پڑا واپس۔ بعد کے اندر کسی نے بتایا کہ حضور فلاں بندہ آپ کے دروازے پہ آیا تھا اور واپس چلا گیا، تو آپ اس سے بلا لیں کہ کس مسئلے کے لیے آیا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب اسے بلایا، وجہ پوچھی کہ کس کام کے لیے آئے تھے، عرض کرتے ہیں کہ حضور اب تو وہ مسئلہ ہی حل ہو گیا، میں آیا تھا اپنا مسئلہ حل کرنے کے لیے کہ یہاں سے میرے مرض کی دوا ملے گی، یہاں پہ مجھے آرام ملے گا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ جن سے مسئلہ حل کروانے کے لیے آ رہا ہوں ان کا اپنا یہی مسئلہ ہے، تو جو میں تو آپ سے مسئلہ حل کرانے کے لیے آ رہا تھا، تو آپ تو اپنا نہیں حل کر سکے تو میرا کس طرح حل کر سکیں گے؟ فرمایا کہ بات کیا؟ اس نے کہا حضور یہ ماجرا ہوا، میں نے یہ دیکھا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو وہ لڑ نہیں رہتی، بلکہ وہ سارا دن میرے بچوں کی پرورش کرتی ہیں، ان کے کھانے کا خیال، میرے بچوں کے صفائی کا، کپڑوں کا، ان کی پڑھائی کا، میرے گھر کی حفاظت کرتی ہیں، میری عزت کی، میرے مال کی حفاظت کرتی ہیں، اور میرے گھر کی چوکیداری کرتی ہیں، کچن بھی وہ سنبھالتی ہیں، وہ گھر کی صفائیاں بھی وہی کرتی ہیں۔ تو اگر وہ تھک جاتی ہے، اگر وہ غصے سے کوئی بات کر دے تو یہ اس کے اندر کوئی بڑی بات تو نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہ لڑ نہیں رہی تھی، بلکہ مجھ سے ان کی محبت کا ایک انداز ہے۔ فرمایا کہ یہ لڑائی والی بات نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ عمر فاروق جو باہر کہ جب چلتے تھے تو 1 مہینہ دور کافر کانپنا شروع ہو جاتے تھے عمر فاروق کا نام سن کے، لیکن اپنے گھر کے اندر یہ ماحول تھا، یعنی اتنے نرم دل تھے کہ آپ اس قدر ماحول اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو عطا کیا ہوا تھا۔ تو یہ انہوں نے حضور سے سارا معاملہ سیکھا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام چونکہ
بات اور دوسری طرف نکل گئی تو ہلکی سی اصلاح بھی کر دیتا ہوں کہ اپنی زوجہ کے ساتھ کام کروانا یہ کوئی تھلے لگنے والی بات نہیں ہوتی، یہ میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنی زوجہ کے ساتھ مل کے آٹا بھی گوندا، حضور نے روٹیاں بھی لگائیں۔ میرے آقا علیہ السلام اپنے کام خود کیا کرتے تھے۔ اگر حضور السلام کی جوتی مبارک ٹوٹ جاتی اپنے ہاتھ سے سلائی کیا کرتے تھے، اور اگر آقا علیہ السلام کی قمیض مبارک پھٹ جاتی کپڑا اس کو اپنے ہاتھ سے سلائی لگایا کرتے تھے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام خود کیا کرتے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں غلام تھا آقا علیہ السلام کا، 10 سال میں نے آقا علیہ السلام کی غلامی کے اندر گزارے ہیں۔ کہتے ہیں کہ 10 سال کے اندر آج اگر میں کسی بندے کے ساتھ 2 سے 3 دن رہ لوں نا، یا آپ رہ لیں، آپ کو اس کی ساری حرکتوں کا پتہ چل جائے گا۔ لگاتار اس کے ساتھ سفر کر لیں، اس کے گھر کے اندر رہ لیں، اس کے ساتھ وقت گزار لیں 2-3 دن، بس آپ کو پتہ چل جائے گا یہ بندہ کس کیٹاگری کا ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کا غلام تھا اور 10 سال میں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے ہیں، لیکن کبھی بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا نہیں، کبھی یہ نہیں کہا کہ تمہیں یہ کام دیا گیا تھا تم نے یہ کام کیا کیوں نہیں ہے، بلکہ آقا علیہ السلام مجھے اگر کوئی کام کہتے میں کر لیتا تو ٹھیک، ورنہ آقا علیہ السلام وہ کام خود کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کام کروانا یہ پرانی سوچ ہے، جاہلیت کی سوچ ہے، ورنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا پیالہ تھا حضور کے سامنے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، تو آقا علیہ السلام وہ پانی کے پیالے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی پیا، اور پانی پی کے حضور کے سامنے پیش کر دیا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ تم بتاؤ کہ تم نے کس جگہ پہ پیالے کی کس سائڈ پہ ہونٹ رکھ کے تم نے پانی پیا ہے، میں محمد عربی بھی اسی جگہ پہ اپنے لب رکھ کے میں پانی پینا چاہتا ہوں۔ یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا، یہ نہیں ہوتا کہ اس سے بندہ تھلے لگ جاتا ہے۔ حضور کی ہر زوجہ یہی کہا کرتی تھی کہ آقا علیہ السلام سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ، حالانکہ 11 ازواج تھیں اور ہر زوجہ کے پاس آقا علیہ السلام نے دن مقرر فرمایا ہوا تھا، ہر زوجہ کے پاس 1 دن 1 رات ایک اس طرح ٹائم پیریڈ مقرر تھا۔ تو کہتے ہیں کہ 11 دن کے بعد جانا، وقت دینا، لیکن پھر بھی اس کے باوجود ہر زوجہ کا یہی کہنا تھا کہ حضور سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ تو آج مانگنے کی رات ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر مانگے، اپنی اولاد کے حق کے اندر زیادہ مانگے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک بنائے۔ آج کل والدین پریشان ہی اولاد کی وجہ سے ہیں، یا وہ پڑھتے نہیں ہیں یا وہ اپنی مرضیاں کرتے ہیں اور بات نہیں مانتے، تو اخراجات یا حال چال نہیں پوچھتے۔ تو اس لیے برائے مہربانی اپنے لیے بھی سوچیں، اپنی آخرت کے لیے بھی اور اپنی اولاد کے بارے میں بھی۔ یہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت، ہم کسی کو ہر لوگوں کا اپنا مائنڈ سیٹ ہے، کسی نے عبادت کرنی ہے تو کرے، ورنہ یہ اعتراض کرنا، اور میرے اپنے بندے پوچھ لیتے ہیں جی کر صاحب ذرا حوالہ سینڈ کرنا، ایک کتنے لکھیا جرا رات میں عبادت کری دی ہے۔ یار ہن اللہ دی عبادت کرنے واسطے بھی سانوں حوالے دینے پین گے، ہم نے یہاں پہ بیٹھ کے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس کا ہمیں حوالہ دینا پڑے۔ آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام مسجد کے اندر جب مرضی محفل لگا کے بیٹھ جاتے تھے، تو کسی نے حضور نے آ کے یہ نہیں پوچھا کہ اے حوالہ دیو، بلکہ سب سے بڑے حوالے وہ خود تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، حضور آئے، مجلس لگی ہوئی ہے، محفل لگی ہوئی ہے، خوب نظارہ ہے، اور آقا علیہ السلام نے آ کے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کی حضور ہم یہاں پہ بیٹھ کے نبیوں کا ذکر کر رہے ہیں اور آپ کی شانوں کے تذکرے بیان کر رہے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے پھر خود بیٹھے اور بیٹھ کے فرمایا کہ جو ذکر تم کر رہے تھے مجھے بھی تو وہ کر کے سناؤ نا۔ تو آقا علیہ السلام کا حضور کا ذکر کرنے کے لیے اور اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اب ہمیں دلیل دینے پڑے گی کہ یار میں نے آج نفل پڑھنے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہونا ہے، توبہ کرنی ہے، لہٰذا ہے قرآن پاک لکھا توبہ کرو، میں توبہ کر رہے ہیں۔ یہ تو کوئی انسانیت والی بات نہیں ہے، اس لیے کسی کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جھکنا ہے، اس کے لیے ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی رہی بات بیری کے پتوں کے ساتھ نہانے کی، تو یہ بزرگوں کا طریقہ ہے،
اگر کوئی بندہ نہیں نہاتا تو وہ گنہگار نہیں ہے۔ بیری کا درخت ویسے جنت کا درخت ہے، آپ عام دنوں کے اندر بھی اس کے ساتھ نہا لیں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو جادو سے محفوظ کر دے گا۔ جس کو جادو کا مسئلہ ہو، سائے کا مسئلہ ہو، وہ بیری کے پتوں کے ساتھ نہائے، نظر لگی ہوئی ہو، بیری کے پتوں کے ساتھ نہائے تو اللہ تعالیٰ نے اتنی اس کے اندر طاقت رکھی ہوئی ہے۔ تو اس لیے یہ تو اس کے اندر پھر روزہ رکھا جاتا ہے، اس پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ 15 شعبان کا روزہ رکھنا، ہمیں ایک روزے کا جواب دینا پڑتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ آقا علیہ السلام تو پورے مہینے کے روزے رکھ لیا کرتے تھے، پورے مہینے کے روزے رکھ لیا کرتے تھے۔ تو اس لیے اگر حضور پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے تو آقا علیہ السلام 15 شعبان کا بھی تو رکھتے تھے نا، تو کم از کم حضور کی ایک دن کی سنت تو ادا ہو ہی جاتی ہے ہمارے ایک دن کا روزہ رکھنے سے۔ تو روزہ ہم نے اللہ کے لیے رکھنا ہے، دعا ہم نے وہی پڑھنی ہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ شعبان، رمضان کی بجائے شعبان کا لفظ استعمال کرنا ہے۔ تو ہم نے اللہ کے لیے روزہ رکھنا ہے، اس کے لیے بھی ہمیں کسی کے اعتراض کی، جواب کی، سوال کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے سارے کام اللہ کی رضا کے لیے کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو یہاں پہ بیٹھنا، ہمارے آنے کا جو مقصد ہے اسے پورا فرمائے۔